محمد كما تحب وترضى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں. معزز سامعین کرام، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل اور بندگی اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، قبول ہے جس میں اخلاص ہو. اگر کوئی بھی ایسا عمل ہو جس میں اخلاص نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک بیکار ہے، فضول ہے، وہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بھی ہم عمل کر رہے، اگر اس کی نیت اور اس کا جذبہ ٹھیک ہے، وہ عمل اگرچہ تھوڑا سا ہو لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے. اور ہم بے بہا عمل کر رہے اور اس کی نیت اور جذبہ کمزور ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، اور اس عمل کی کوئی قبولیت نہیں اللہ کے نزدیک. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک حدیث بیان کرنے لگے، ایک عمل بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی. پھر ہوش آیا، پھر حدیث سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ ایسا ہوا. پھر چوتھی دفعہ پھر حدیث انہوں نے بیان کی، چوتھی دفعہ پھر انہوں نے حدیث بیان کی. کیا فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ وہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی دربار میں لوگ پیش ہو رہے ہوں گے. ایک عالم پیش ہوگا، ایک شہید پیش ہوگا، اور ایک سخی. سخی وہ جس نے بے بہا لوگوں پر خرچہ کیا ہوگا اور بے بہا اپنا پیسہ بہایا ہوگا، غریب لوگوں کے کام آیا ہوگا، بیواؤں یتیموں کا سہارا بنا ہوگا. شہید وہ کہ جس نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے ہوں گے اور یہاں تک کہ جان بھی دے دی ہوگی اور اللہ کی دربار میں پیش ہوگا. اور عالم وہ جس نے اپنی پوری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہوئے گزار دی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ آپ نے کس کے لیے کیا؟ وہ کہیں گے آپ کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ نے جن لوگوں کے لیے کیا وہ لوگ موجود ہیں، جا کر ان سے اس کا بدلہ لے لو. آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے.
میرے بھائیو، اپنے اعمال میں جذبہ اور نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں تو اپنی زبان سے ایک دفعہ ضرور کہیں کہ یا اللہ، یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر پھر بھی دل کے اندر شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے، میں نماز پڑھ رہا، میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ دیکھ رہے، میں جہاد کرنے چلا گیا، شہید ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے شہید کا باپ آ گیا، شہید کا بھائی ہے۔ جب آپ نے زبان سے ایک دفعہ اقرار کر لیا ہوگا کہ یا اللہ یہ میں عمل تیرے لیے کر رہا ہوں، تو اس عمل کا گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کی نیت کا جو ہے نتیجہ آپ کی زبان نے دے دیا، آپ کی زبان نے ایک دفعہ اقرار کر لیا۔ اگر پھر شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا بھی ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ صرف آپ نے اپنے جذبے پر توجہ دینی ہے، اپنی نیت پر توجہ دینی ہے کہ یا اللہ جو بھی عمل کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی زندگی میں اور اپنے اعمال میں درود شریف کو شامل کر لیں۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ درود ایک واحد عمل ہے، درود ایک واحد عبادت ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے، بندہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ دکھاوا نہیں کرتا۔ مومن کا مزاج ہے کہ جو وہ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر کوئی مومن، اس کی یہ مومنانہ صفت بہت کمزور ہو گئی ہے، اور اگر وہ درود شریف دکھاوے کے لیے بھی پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ درود کسی بھی لحاظ سے مردود نہیں ہے، مقبول ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے درود قبول ہوگا۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، معاملات کا درست نہیں ہے، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، فرمایا کوئی عمل اس کا قبول نہیں۔ یہ درود شریف ایک واحد عبادت ہے، جو آدمی درود پڑھتا ہے اس کا درود قبول ہے، مردود نہیں ہے۔ ہر حال میں یہ اوپر پہنچ کے رہتا ہے۔ اس وجہ سے ایک وقت نکال کے تھوڑا سا قبلی والے پر درود پڑھا کریں۔ جیسے ہمارے اکابرین نے اور اسلاف نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ دن میں ایک دفعہ استغفار کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں۔ کوئی قید نہیں ہے، آپ 5 تسبیحاں، 10 تسبیحاں، 20 تسبیحاں درود ابراہیمی کی پڑھ سکتے ہیں اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک تسبیح دھیان والی پڑھ لیں، توجہ والی پڑھ لیں اور یقین والی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کر کے پھر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے کمالات دیکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان پر، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے احسانات فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس زمین کو بچھایا، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، اور پھر مختلف قسم کے ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی کے لگنے کی وجہ سے باغات پیدا کر دیے، اور باغات میں مختلف قسم کے پھل پیدا کر دیے۔
ہر پھل کے ذائقے کو مختلف بنا دیا، اور اللہ نے ہمیں یہ انسان کا ایک پورا سانچہ بنایا، اور پھر انسان کے اندر اتنے ساری انعامات، نعمتیں، ہماری یہ رگوں کا نظام، ہمارے یہ دل کا نظام، گردے اور پھیپھڑے کا نظام، اور یہ پورا انسان چلتا پھرتا، اور ہمیں پانی کی نعمت سے نوازا، مختلف قسم کے کھانے پینے کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے کسی بھی احسان کا ہمیں جتایا نہیں، کسی بھی احسان ہمیں جو احسانات عطا کیے ان پر ہمیں جتایا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر ایک ایسا احسان بھی کیا جس کو جتلایا قرآن میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق بھیجا، لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا انہی میں سے ایک رسول۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی پر کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی احسانات کر دیتا ہے۔ ہم اپنے ہی اندر غور کریں، والدہ نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، ہم پوری زندگی اس کی خدمت کر لیں، ایک رات جو اس نے ہمیں اپنے بطن میں رکھا، ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اور والد عرق ریزی سے محنت کرتے ہوئے نہ سردی کا احساس، نہ گرمی کا احساس، اپنی ہر چیز کو نظر انداز کر کے اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہنا، اور ہر چیز اس کو وقت پر مہیا کرنا۔ اور اسی طرح اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا دوست آ جائے اور آپ کے اوپر احسان کرے، آپ کو بڑے بڑے بنگلے دے دے، گاڑیاں دے دے، دنیا کی ہر نعمت آپ کو اوپر فدا کر دے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسانات کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے سمندر ہیں، ان کے مقابلے میں ان سب لوگوں کے، والدین کے، دوستوں کے احسانات کو اگر شمار کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے سمندروں کے سامنے ان کے احسان ایک قطرہ بھی نہیں بنتا، ان کے احسانات ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی احسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا، یہی احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اپنے اعمال صالحہ میں ایک درود شریف کی اضافہ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا دن، ضروری نہیں، اگر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، ثواب ہے، باعث فائدہ ہے، جتنا جو پڑھے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ اگر سارا دن یہ درود نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح توجہ والی پڑھ لیں، درود شریف کی۔ اور درود سب سے پہلے وہی جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چھوٹا درود ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ بھی کثیر احادیث سے ثابت ہے، اور بھی درود شریف ہیں۔ ایک درود پڑھ لیں اور 100 دفعہ پڑھ لیں، اور الگ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور ساری دنیا سے اور مافیہا سے الگ ہو کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کر کے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ سب سے بڑا احسان کہ ہم نے ان کی وجہ سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا احسان کہ وہ ہمیں، ان کا احسان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے مرتے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوگا، اور ان کا احسان ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ میدان حشر میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، درود ابراہیمی کے۔
سارے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، ساری عبادات کرتا ہوگا، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا آگے، تھوڑے عمل ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو بہت سارے عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پوچھ لو فرشتوں سے۔ فرشتے کہیں گے کہ تو نے فلاں فلاں عبادت کی، فلاں فلاں تسبیح کی، اول آخر درود نہیں پڑھا۔ درود کے بغیر عبادت لٹک جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی مکمل ہونے کو ہے۔ ہم خرید و فروخت کے لیے بازار میں جاتے ہیں، ایک عام باہر پھٹے پر کپڑے رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے آدمی، اس سے خریدنا الگ ہوتا ہے۔ ایک بڑی دکان میں جاتے ہیں، وہی کپڑا وہ ڈبے میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈوری لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آدمی جب وہ ڈبہ سمیت اور ڈوری لگی ہوئی ہے تو فضول خرچی، کپڑا ایک ہی ہے، اس کی صرف پیکنگ ہے، وہ بغیر پیکنگ کے ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن آدمی جب اٹھاتا ہے، بندہ اٹھاتا ہے، اس کو اٹھانے میں بھی فخر ہوتا ہے، اس کی ڈوری کو دیکھتا ہے، بڑے ناز سے چلتا ہے اور بڑے خوش ہو کے اس کو کھول رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے سے پیک۔ یاد رکھنا یہ جو درود ابراہیمی ہے اس کی مثال یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے حضور کوئی بھی عبادت پیش کرنا چاہتے ہو، کوئی دعا مانگ رہے ہو، کوئی عبادت اللہ کو پہنچانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، آسمان تک اللہ کے حضور پیش ہونے تک درمیان میں معلق نہ ہو جائے، تو اس کو اول آخر درود ابراہیمی پڑھ دو، پھر اس کے بعد آخر میں بھی درود پڑھ دو، آپ کی عبادت ہر حال میں قبول ہے، مردود ہے ہی نہیں۔ تو وقت مکمل ہو چکا ہے، تو آج سب سے یہی التماس ہے کہ نیت کر لیں ایک تسبیح حضوری والی، توجہ والی، دھیان والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر ہم درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔